مسیح کا فضل آپ کے ساتھ ہو۔ میں پاسٹر ندیم بشیر ہوں اور میں ایک خاص بات آج آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ غیر زبان کے تعلق سے خاص رائے یا پھر ایک غلط رائے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کلیسیاؤں کے اندر جو ہیں وہ قائم ہو چکی ہیں، اور یہ کہا سنا سمجھا جاتا ہے کہ جو غیر زبان ہے یہی واحد روح القدس کو جج کرنے کی ایک نشانی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں لوگ کہ جب تک کوئی شخص غیر زبان نہیں بول رہا اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس شخص کو روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہے اور یہ روح القدس سے خالی ہے، روح سے معمور نہیں ہے۔ لیکن کیا بائبل مقدس کی یہ تعلیم ہے؟ ہرگز نہیں، یہ بائبل مقدس کی تعلیم نہیں ہے۔ یہ کلیسیا کے اندر ایک غلط رائے قائم ہو چکی ہے۔ جہاں تک کہ غیر زبان کا تعلق ہے، اس کے وجود کے تعلق سے تو ہم انکاری نہیں ہیں، کیونکہ بائبل مقدس جو ہے یہ بیان کرتی ہے کہ روح القدس کی ایک نعمتوں میں سے غیر زبان ایک نعمت ہے۔ اور یسوع مسیح نے مرکز رسول کی انجیل کے 16ویں باب کے اندر یہ کہا بھی، اس نے کہا کہ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے کہ وہ طرح طرح کی زبانیں بولیں گے، وہ بدروہوں کو نکالیں گے اور سانپوں کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر زبان کلام مقدس کے مطابق وجود رکھتی ہے، یہ ایک نعمت ہے روح القدس کی۔ لیکن کیا روح القدس کے بپتسمہ کی واحد نشانی غیر زبان ہی ہے؟ یہ کہنا ایک غلط بات ہے اور یہ ایک غلط رائے ہے۔ کوئی بھی شخص جو ہے وہ جب پہلا کرنتھیوں 12ویں باب کو بڑے دھیان سے پڑھے تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ غیر زبان دراصل روح القدس کی ایک نعمت ہے، اور روح القدس جو ہے اس سے کسی شخص کو کوئی اور نعمت بھی مل سکتی ہے۔ جیسے پہلا کرنتھیوں 12واں باب اور رومیو 12ویں باب کے اندر ہمیں کئی نعمتوں کا ذکر ملتا ہے، اور ان میں سے کئی ایسی نعمتیں جو ہم نے پس پش ڈال دی ہیں، جیسے کہ منتظم کی روح، جیسے کہ ناسا کی، جیسے کہ خیرات کرنے کی نعمت جو ہے، اور یہ ساری نعمتیں روح القدس کی طرف سے ہیں۔ تو صرف یہ کہنا کہ ایک شخص جو ہے وہ غیر زبان نہیں بول رہا، اس سے روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہوا، یہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جو ہے وہ معجزے کر رہا ہے تو کیا ہم کہیں گے کہ اس میں روح القدس نہیں ہے؟ جیسا کہ پہلا کرنتھیوں 12ویں باب کی 10ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، تو یہاں پہ لکھا ہے کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، اور کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا۔ یہ ساری نعمتیں روح القدس کی وسیلہ سے لوگوں کو ملتی ہیں۔ اور بائبل مقدس کے اندر یہاں پہ لکھے لیکن یہ سب تصویریں وہی ایک روح کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روح القدس کی ایک نعمت ہے غیر زبان بولنا، یہ واحد نشانی نہیں ہے۔ کیا یہ روح القدس کے نزول کی نشانی ہے؟ جی بالکل ہے۔ کیا یہی ایک نشانی ہے؟ ایسا کہنا غلط ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص جو ہے وہ ترجمہ کر رہا ہے تو میں کیا کہوں گا کہ یہ ترجمہ کر رہا ہے، غیر زبان نہیں بول سکتا، تو اس کو لہذا روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہوا۔ یہ بات ایک غلط ہے۔ روح القدس کے بپتسمے کا تجربہ کسی شخص کی زندگی میں ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ اب ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ غیر زبان ہی صرف روح القدس کے نزول کی ایک نشانی ہے؟ کیونکہ ہم نے دی پینتیکوست یا پھر کرنیلیس کے گھر کا واقعہ پڑھا ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ صرف زبان تبدیلی جب ہوتی ہے تو تب ہی روح القدس کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ روح القدس کے نزول کے وقت یہ دونوں جگہوں پر یہ واقعات پیش آئے۔ لیکن بائبل مقدس کو اگر ہم دھیان سے پڑھیں تو سمسون کا تجربہ ڈیفرنٹ تھا، اور وہاں پہ لکھا ہے کہ جب اس پہ روح القدس زور سے نازل ہوتا تھا تو وہ اٹھ کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا تھا۔ تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ صرف یہی کہنا کہ غیر زبانی جو ہے وہ روح القدس کی ایک نشانی ہے، تو یہ کہنا مناسب نہیں ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ روح القدس کا مین مقصد تو ہے کسی انسان کے کردار کی تبدیلی۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص روح القدس سے بھرا ہوا ہو اور وہ معجزے بھی نہ کر سکتا ہو، وہ ترجمہ بھی نہ کر سکتا ہو، اور اس کی مثال ہمیں یوحنا بپتسمہ دینے والے کی ملتی ہے۔ بائبل میں لکھا اس نے کوئی معجزہ نہیں کیا، تو کیا کہیں گے کہ وہ روح القدس سے خالی تھا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور کئی طریقے سے خدا کا روح ہمیں استعمال کر سکتا ہے، اور جہاں چاہے وہ جس کو جو چاہے بانٹ سکتا ہے، لیکن ہم روح القدس کے بپتسمے کو صرف ایک نشانی کے اندر باؤنڈ نہیں کر سکتے، بلکہ روح القدس کے آنے کا مین مقصد جو ہے وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے
وہ روح القدس کے بپتسمہ سے منور ہے یا نہیں، وہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ آیا کوئی شخص جو ہے وہ اپنے کردار کے اندر بدل چکا ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور پر میں غیر زبان بول رہا ہوں اور میں گالیاں دیتا ہوں، میں غیر زبان بولتا ہوں، لیکن میں ناچ رنگ کا پسند کرنے والا ہوں، میں خداوند کے گھر کے اندر باقاعدہ نہیں ہوں، میں خدا کے خادمین کو اچھا نہیں سمجھتا یا ان کے خلاف اپنے دل میں بغض رکھتا ہوں، تو میں کیا کہوں گا کہ میرے اندر روح القدس کا بپتسمہ تاثیر کر رہا ہے؟ میں کہوں گا نہیں۔ اور صرف اسی چیز سے روح القدس کے بپتسمے کو جج کرنا خطرہ بن سکتا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ مثال کے طور پر یسوع مسیح نے کہا کہ اس دن بتیرے کہیں گے ہم نے تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا، بڑے بڑے کام نہیں کیے، اور وہ یسوع مسیح کہیں گے میری آپ سے واقفیت ہی نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطرناک بات ہو سکتی ہے اگر میں صرف نعمتوں سے روح القدس کو چیک کر رہا ہوں اور جج کر رہا ہوں، بلکہ بائبل مقدس کے اندر لوکا رسول کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 43ویں آیت میں لکھا ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، کاموں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص روح القدس کا بپتسمہ یافتہ ہے یا نہیں۔ وہ نفرت کر رہا ہے اور کہتا ہے مجھے روح القدس کا بپتسمہ ہوا، اور غیر زبان بھی بول رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہوا۔ اور کیونکہ خدا کا روح ہمیں یونٹی سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے، تحمل سکھاتا ہے، اور یہ سارا مزاج میری زندگی میں نہیں ہے، لیکن میں زبان بول رہا ہوں، تو میں کیا کہوں گا کہ یہ روح القدس کا بپتسمہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، یہ ایک نعمت روح القدس کی ہو سکتی ہے، اور خدا کا روح ہمیں طرح طرح کی نعمتیں دے سکتا ہے، لیکن کیا صرف اسی ہی کو، اتنی ہی چیز کو روح القدس کا بپتسمہ سمجھ لینا کافی ہے؟ یہ درست نہیں ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے سمجھیں، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں اور آپ خدا کے روح القدس کے بپتسمے کا تجربہ لیں، یعنی کہ میں اور آپ بدل جائیں، مسیح کی پہچان میں، خدا کے کلام میں میچور ہوتے چلے جائیں، اور یہی حقیقی بپتسمہ ہے۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو حقیقی بپتسمے کے اندر قائم رہنے کا فضل عطا فرمائے، آمین۔